مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت صرف زمانی نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے۔ یہ اصل حضرت کی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، کیا یہ صرف زمانی ہے؟ یعنی کیا ختم نبوت کا صرف یہ معنی ہے کہ حضور آخری نبی ہے بس، یا اس کا کوئی اور معنی بھی ہے؟ حضرت کہتے ہیں کہ اس کا صرف یہی معنی نہیں ہے، یہ ہے کہ حضور صرف یعنی حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ تو طے۔ یہ ہے ختم نبوت زمانی، زمانے کے اعتبار سے آپ آخری۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا ایک اور معنی ہے، وہ ہے ختم نبوت ذاتی۔ اس کا معنی یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی اور بقیہ انبیاء کی نبوت عرضی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کسی واسطے سے نہیں ملی بلکہ براہ راست آپ کو ملی ہے۔ دیگر انبیاء کو جو نبوت ملی وہ حضور کے واسطے سے ملی ہے، تو ان کی نبوت عرضی ہے اور حضور کی نبوت ذاتی ہے۔ یہ ہے ختم نبوت ذاتی، اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل آخر میں بھی ہیں، یہ ہے ختم نبوت زمانی۔ حضرت کہتے ہیں فی نفسی آخر میں ہونا یہ ہر جگہ وجہ ہے، فضیلت افضلیت نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خلفائے راشدین میں سے تمام اہل سنت والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن وہ پہلے ہیں، خلفائے راشدین میں پہلے ہیں، آخری تو نہیں ہے نا، لیکن وہ افضل ہیں، پہلا افضل ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ائمہ اربعہ ہیں، ان میں حنفیہ کے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں، حالانکہ وہ پہلے ہیں ائمہ اربعہ میں سے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ختم نبوت کا صرف یہ معنی ہے کہ حضور آخر میں آئے، صرف یہی معنی ہے؟ اس پر وہ کہتے ہیں اس کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ حضور آخر میں آئے، یہ تو طے ہے کہ حضور آخر میں ہے، حضور کے بعد کوئی نہیں، لیکن صرف یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ایک اور چیز بھی اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور دیگر انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ پھر اس ختم نبوت ذاتی کی بحث کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ نہیں کہ حضور کے بعد کوئی آئے گا یا آ سکتا ہے یا ہم کوئی امکان مانتے نہیں، وہ ختم نبوت ذاتی کی بحث کرتے ہوئے کہ حضور کی نبوت اپنی ہے، کسی کے واسطے سے نہیں ملی، اس کی بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالفرض کو کسی نبی کا یعنی کوئی نبی آ بھی جائے، بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، تو اس سے ختم نبوت میں یعنی ختم نبوت ذاتی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں کر رہے، وہ ختم نبوت ذاتی کو سمجھا رہے ہیں۔ ذاتی کا معنی ہے کہ حضور کی نبوت اپنی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت وہ حضور کے واسطے سے ملی ہے۔ اگر بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی آتا بھی، اسے بھی نبوت حضور کے واسطے سے ملتی، لہذا اس سے ختم نبوت ذاتی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جب آپ پورا پڑھیں گے نا، اس جگہ جہاں سے عبارت نقل کی جاتی ہے، وہاں جب آپ اوپر سے سیاق و سباق دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ حضرت ختم نبوت ذاتی کی بحث کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ذاتی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس سے ختم نبوت زمانی میں فرق پڑتا ہے، لہذا یہ بھی کفر ہے۔ اور اس کی پوری وضاحت آپ دیکھیں گے حضرت نے خود اپنی زندگی میں بھی کی ہے، تو اس میں کوئی ختم نبوت کا انکار نہیں ہے، بلکہ ان کا ذہن وہ آگے تک گیا ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا ختم نبوت لوگ کہتے ہیں جی اس میں زمانی کا انکار ہے، حضرت نے اس کی خود وضاحت کر دی، کتاب چھپی ہوئی ہے مناظرہ عجیبہ، انہوں نے خود وضاحت کر دی ہے، ختم نبوت زمانی کا منکر بھی کافر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا، یہ بھی کافر ہے، یہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ لیکن اس جگہ ختم نبوت زمانی کی حضرت بحث ہی نہیں کر رہے، بلکہ حضرت سمجھانے ختم نبوت ذاتی کو کہ ذاتی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، زمانی میں فرق پڑے گا، اس سے وہ جیسے آدمی کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کا ختم نبوت کا انکار وغیرہ صرف عبارت کے سمجھنے سے یہ اس کا تعلق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ عبارات کو سنجیدہ طریقے سے پڑھا جائے، اپنے بزرگوں کو سمجھایا جائے کہ انہوں نے کس طرح سے یہ باتیں لکھی ہیں، ان کا معنی کیا ہے، سنجیدگی سے کام لیا جائے۔ سامنے والا اگر آپ کو مشتعل کرتا ہے تو ہمیں مشتعل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی بات رکھنے، بھائی یہ وضاحت ہے، سامنے والا مانتا ہے، نہیں مانے نہ مانے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سال بریلویوں سے مناظرے کیے، بریلوی احباب سے مناظرے کیے، پھر انہوں نے ایک زمانے میں چھوڑ دیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ مناظرہ کرتے تھے، چھوڑا کیوں؟ فرمایا پہلے مجھے لگتا تھا کہ انہیں غلط فہمی ہے، تو ہم ان کو سمجھانے کے لیے مناظرہ کرتے تھے، اور آپ نے کتنے کامیاب مناظرے کیے ہیں، وہ دنیا جانتی ہے، فتوحات نعمانیہ میں چھپا ہوا ہے، اندر بریلی مدرسے میں مناظرہ ہوا تھا، تو وہ الحمدللہ روداد چھپی ہوئی۔ فرمایا کہ ہمیں لگتا تھا کہ غلط فہمی ہے، ہم سمجھاتے تھے، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بس ضد اور حسد ہے، تو اب بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لہٰذا عبارت کا یہی معنی ہے جو تحذیر الناس میں ہے۔ ختم نبوت ذاتی کی بحث کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور کی نبوت اپنی ہے
اور دیگر حضرات انبیاء کرام ان کو نبوت حضور کے واسطے سے ملی ہے، لہذا اگر بالفرض، وہ بالفرض کے لفظ موجود ہیں، اگر بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی آتا تو اس سے ختم نبوت یعنی ختم نبوت ذاتی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حضور کی نبوت تب بھی اپنی ہوتی۔ باقی رہا ختم نبوت زمانی، تو وہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ختم نبوت ذاتی کو سمجھانے کے لیے ایک قضیہ فرضیہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کوئی قضیہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وقوع اس کا ہوگا یا ہو سکتا ہے، یہ قضیہ فرضیہ بیان کیا گیا مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ اس میں کوئی ختم نبوت کا انکار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ پیر کرم شاہ جو ہے پیر کرم شاہ ظہری انہوں نے اپنے مدرسے کے اساتذہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہم پڑھتے ہیں یہ رسالہ تحذیر الناس، اور اس پر اپنی علماء تھے تو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، اس پر آپ غور کریں۔ اپنے مدرسے کے اساتذہ کو بٹھایا، خود بیٹھے، رسالہ پڑھا، اس پر بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، وہ ساری رپورٹ انہوں نے چھاپ دی کہ ہمیں یہ رسالہ پڑھ کر کیا سمجھ آیا۔ اور پیر کرم شاہ ازہری بریلویوں کے بڑا مقام رکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے رسالہ لکھا تحذیر الناس میری نظر میں۔ اس میں انہوں نے صاف فرمایا ہے کہ اس میں کوئی ختم نبوت کا انکار نہیں ہے، بلکہ کہنے والے تو یہاں تک کہہ گئے انہی میں سے کہ جہاں تک مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن گیا ہے وہاں تک اوروں کا ذہن نہیں گیا۔ تو دیگر کئی حضرات نے ختم نبوت زمانی بیان کی ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ طے ہے اور یہ بیان ہوگا، یہ تو اصل ہے۔ ساتھ میں حضرت نے فرمایا کہ ختم نبوت ایک ذاتی بھی ہے، تو اس کو سمجھاتے ہوئے یہ بحث کیا اور قضیہ فرضیہ بیان کیا ہے۔ اس میں کوئی ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت ذاتی کو سمجھایا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ باتیں ہیں۔ پھر انہوں نے وہ پورا رسالہ چھاپ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم 1 درجن سے زائد وہ علماء یا وہ طلباء یا وہ لوگ جن کا علماء اور مدرسوں سے واسطہ رہا ہے، جو بریلویوں کے آ رہے ہیں یا جنہیں بریلوی مانتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، حضرت کی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی ختم نبوت کا انکار نہیں، کسی نے لکھا ہے، کسی نے تصدیق کی ہے، یہ ساری باتیں ہیں اور یہ چھپی ہوئی ہیں۔ ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ہم اسی طرح نام لیتے ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے حسام الحرمین میں جس جگہ یہ عبارت نقل کی ہے نا تحذیر الناس کی، ہمارے جن 4 بڑوں کی عبارات لائی ہیں ان میں سے پہلی یہی لائی، تو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے تحذیر الناس میں سے جب عبارات لی ہیں تو 3 الگ الگ جگہ سے لی ہیں۔ اگر یہ واضح کفریہ عبارت تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کو کیا ضرورت پیش پڑی، کہ یعنی کیا ضرورت آ پڑی کہ انہوں نے 3 جگہ سے الگ الگ جگہوں سے عبارات کاٹ کاٹ کر انہوں نے نقل کر دی ہیں، کیا وجہ تھی؟ ایک بیچ میں سے کاٹی، ترتیب میں بھی نہیں، یعنی پہلے کسی صفحے سے ایک لی ہو، پھر کسی صفحے سے لی ہو اور پھر اس کے بعد کوئی لی ہو، نہیں، بیچ میں سے ایک عبارت لی، پھر اس کے بعد کئی صفحے بعد ایک عبارت لی، پھر وہ جو بیچ میں سے عبارت لی تھی نا اس سے پہلے کچھ صفحے تھے وہاں سے ایک عبارت لی، 3 جگہ سے عبارت لی ہے مولانا احمد رضا خان نے، ان کو ایک جگہ جمع کیا، پھر اس کا عربی میں اس کو تعریف کی اس کی، اور پھر علماء کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے یہ کیا لکھا ہے۔ وہ عبارت آج بھی حسام الحرمین میں ویسی ہی چھپتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو مولانا احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں تحذیر الناس کی عبارت نقل کی ہے، کیا تحذیر الناس میں وہ اسی طرح ہے یا اسی ترتیب کے ساتھ ہے؟ وہ ذرا نکال کے دکھائے، نہیں ہے، وہ آج بھی ویسی ہی ہے جیسے مولانا احمد رضا خان نے لکھی تھی، ویسے ہی آج حسام الحرمین میں آج بھی چھپتی ہے، جبکہ تحذیر الناس میں ویسی نہیں ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی مولانا احمد رضا خان صاحب کو 3 جگہ سے عبارت کاٹ کر وہاں لکھنے کی؟ تو یہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ، یا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ عبارت بنے گی، اگر میں ایک جگہ سے دکھاؤں گا تو علماء سمجھ جائیں گے قضیہ فرضیہ ہے، تو کفر کا فتویٰ یا اس طرح مطالبہ کرنا اس کا یہ تو غلط ہو جائے گا، تو انہوں نے 3 جگہ سے عبارات کاٹ کاٹ کر کے اس میں رکھ دی۔ خیر، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ جو تحذیر الناس کی عبارت ہے، اس میں کوئی ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں ہے، حضرت ختم نبوت زمانی کے قائل ہیں، تمام مسلمان قائل ہیں، اس کو ضروریات دین میں سے مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ، تواتر طبقہ میں یہ شامل ہے، ضروریات دین میں شامل ہے، اس کا منکر کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ حضرت کو ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ختم نبوت ذاتی کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے اور یہ قضیہ فرضیہ سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ طلباء ہیں اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھیں اور باتوں کو سمجھیں اور احسن طریقے سے لوگوں کو یہ باتیں سمجھائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑ کر کے اپنی بات سامنے رکھیں، مسئلہ سمجھا دیں، سامنے والا لڑنا چاہتا ہے لڑتا رہے، آپ مسئلہ سمجھا دیں، مسئلے کی وضاحت کریں اور اپنے کام میں لگ جائیں۔ ہمارے کئی کام ہیں، اپنی پڑھائی کے ساتھ اور تعلیم و تعلم کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ مسائل سمجھائیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر رکھے اور ہم سب کو کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔